اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو ایک درس قرآن ہمارا چل رہا تھا سورہ العصر کے حوالے سے، اس کا آج آخری حصہ کرتے ہیں شروع۔ اور یہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا العصر، اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی بات چیت کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ عصر جو اللہ تعالیٰ نے یہ 103 سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جو فلیٹ کر رہا ہے، جو آپ سے گزر رہا ہے۔ اور یہ نشاندہی اللہ نے انسانوں کے لیے اس لیے کی تھی کہ انسان اس سے سبق سیکھے، خاص طور پہ ان قوموں کے حوالے سے جن کے اثر ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے گزری ہیں۔ بہت سی قومیں ہمارے اپنی تاریخ کے حوالے سے بہت مشہور بھی ریسنٹ پاسٹ میں گزری ہیں، ان کے ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سے عروج و زوال کی داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی ہیں ان قوموں کی جو اسلام کے آنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے گزری تھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ توجہ دلاتے ہیں قرآن مجید میں بھی کہ انسان ہمیشہ، شاید اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی غلطی کرتا ہے۔ ہر قوم کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں دہراتی ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتتی ہیں۔ اور انسان کی اپنے لیے بھی یہی چیز ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو دنیا کے اوپر توجہ دیتے دیتے آخرت کو نظر انداز کرتے کرتے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور خسر سے جو لفظ خسر تھا، جس کے اوپر ہم نے جب غور کیا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ خسر بیسیکلی تباہی اور ہلاکت کو کہتے ہیں یا کمی بیشی کو کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انسان بھی جب کوئی غیر منافع بخش کام کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو تجارت میں خسارہ ہو گیا۔ اور میرا خیال ہے قرآن مجید میں ہم نے بہت سی ایگزامپلز دیکھی تھیں، لیکن دراصل جب آپ وحی کی نافرمانی کرتے ہیں، وحی کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں تو خسارہ آپ کے لیے ہے ہی، ہوگا ہی ہوگا۔ تو ایک میرا خیال ہے اس حوالے سے ایک ریفرنس بڑا اچھا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں موضوع جی۔ تو 83 ہے، مطففین سورہ ہے 83، 83 نمبر، اور پیج ہمارا جو ہے 770 ہے جی۔ اس کے لیے شروع سے ہی دیکھ لیتے ہیں، شروع سے شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نکل آیا تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یعنی مطففین جو کہا گیا ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے حوالے سے کہا گیا ہے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو ناپ و تول میں یہاں پہ مراد ہم ہمارے ذہن میں کیونکہ فوراً فزیکل چیزوں کے ناپ و تول کے حوالے سے چیز آتی ہے، لیکن کمی بیشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آرڈر دیا ہے کہ آپ نے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو حقوق و فرائض کے اندر شامل ہے، یعنی اور یا پھر وہ فزیکل چیزوں کے لین دین کے حوالے سے ہے، اس کے اندر یعنی یہ ہے سارے ڈپارٹمنٹ نے توازن کے حوالے سے بات ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو کرتے کیا، ان کی عادت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک سائیکی بتائی ہے ہمیں۔ کرتے کیا کہ جب ناپ تول کرنے لگتے ہیں، یعنی لوگوں سے خریداری کرتے ہیں تو ناپ تو پورا رکھتے ہیں۔ جیسے درزی اگر کپڑا لیتا ہے تو میٹر پورے لیتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوهُمْ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تو جب وہ خود اس کی باری آتی ہے کسی کو دینے کی تو کیا کرتا ہے؟ خسارہ کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے۔ یعنی وہ جب لیتا میٹرز میں ہے، دیتا گزوں میں ہے، اپنے لینے کی اور کلو میں چیز لی اور بیچی اپنے لیٹرز میں، یا اپنے کلو کے حساب سے پھل خریدے لیکن ہم دیے درجن کے حساب سے۔ تو ہر چیز میں کیا کرتا ہے وہ کمی بیشی کرتا ہے، اپنے منافع کے لیے چیز نکالتا ہے۔ اچھا، خیال اس کا یہ ہوتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اس وقت جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، تو اس کا سارا اس کے ذہن کے اندر جو اس کا ذہن ہوتا ہے وہ اس کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یار دوبارہ تو اٹھنا نہیں ہے،
اگر اس وقت اس کے ذہن میں آخرت کا خیال ہو تو کبھی بھی وہ کمی بیشی نہیں کرے گا. یعنی جو لوگوں کو ان کا حصہ ان کا حق جو ہے پورا نہیں لٹاتا, وہ صرف اس خیال سے کرتا ہے کہ شاید اسے کبھی پوچھا ہی نہیں جائے. ہم بھی اپنے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں اس میں. ہم بھی اکثر دنیا داری میں پڑھ کے پریکٹیکل ہو کے یا اپنا تقصیر کا چاہتے ہوئے مال کی ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یار آخرت میں اس کے اوپر ہم سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے. تو کرتے یہی ہیں. ان کا بھی ظن یہی تھا اس وقت بھی, بعد میں آج بھی یہی روش ہے لوگوں کی کہ اولئک انہم مبعوثون. اس کو ظن یہ ہوتا ہے کہ یار شاید ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. لیوم نظیم, ایک بڑے سخت دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, یہ وہ دن ہوگا جب تمام لوگ پیش کیے جائیں گے رب العالمین کے سامنے, یعنی عالموں کے رب. تمام اقوام عالم کے حوالے سے بھی بات ہے, اور جتنی بھی دنیائیں یا جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں رہ رہی ہیں سب کی ربوبیت کرنے والے کے سامنے جب آپ پیش کیے جائیں گے. قَلَّا إِنَّ کتاب الفجاری لفی سجین, تو جان رکھیں بدکاروں کو, یہ جو فجار لوگ ہیں, فاجر لوگ جو ہیں, ان کے اعمال کس میں ہوں گے؟ سجین میں ہوں گے. سجن جو ہے وہ پریزن کو بھی کہتے ہیں, جیل کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں سجین سے مراد ہے ایک ایسی جگہ جہاں سے اسکیپ ممکن نہیں ہے, فرار ممکن نہیں ہے, رہائی ممکن نہیں ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو خود ایک ایسی جگہ پھنسا لیتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا. وما ادراک ما سجین, تم کیا جانتے ہو کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, یہ ایک ایسی لکھی ہوئی چیز ہے, ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس میں آپ کے سارے کی ساری جو آپ نے یہ جو سناکاریاں کی ہیں دنیا کے اندر اپنے مال کی تکثیر کے لیے, وہ سب کچھ مرقوم ہے, لکھا گیا ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی انفارمیشن لوز نہیں ہوئی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جو لوگ یہ جھٹلاتے رہے ان کے لیے بہت بڑی تباہی کا دن ہوگا. الذین یکذبون بیوم الدین, کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے یوم الدین کا, یعنی وہ دنیا کے اندر بھی جب انقلاب آ جاتا ہے اور جب آخرت میں تو آنا ہی ہے, جب عذاب عظیم کا شکار انہوں نے ہونا ہے, اس کو وہ جھٹلاتے رہے. یہ ان کی روش تھی. تو اسی لیے ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں چلا گیا. ایک ایسی جگہ جا کے چلے گئے ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے لے گئے جہاں سے اب یہ نکل ہی نہیں سکتے. یہ ہے خسارے کے حوالے سے ایک بہت بڑی وعید جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم موضوع کو آگے بڑھائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے لیکن ہمیں یہ بتایا تھا سورہ العصر میں, اگر آپ واپس آ جائیں تو یہاں بتایا تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارے کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے لیے خسارہ چوز کر لیتا ہے, خسارہ آپٹ کر لیتا ہے. لیکن ایکسیپشن ساتھ دیے اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ الذین, ایک کیٹیگری ایسی ہے ان تمام انسانوں کے اندر سے, ایک کیٹیگری ایسی ہے جو کیا کرتی ہے, 4 کام کرتی ہے. الا الذین آمنوا, ایک تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, وہ عاملوا الصالحات, اور وہ اعمال صالح کرتے ہیں. یہ جمع غیر عاقل ہے یہ چیز, عامل جو لفظ ہے عمل, اس کے آگے اللہ کہہ رہی ہے اس کی صفت, وہ اعمال کی صفت کیا ہے, وہ صالحات ہے. یہاں پہ جو آپ اگر اعمال کی لسٹنگ کریں نا, آگے ہم کچھ دیکھتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائے ہیں اعمال, وہ بہت زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے. اور اگر آپ واقعی ایمان لے آتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا بھی مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا ہے کہ وہ لوگ جو دونوں کام بھی کرتے ہیں, یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ الحق جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, جو نطق رکھتا ہے, جو خود گویائی, یعنی اللہ کی جو صفت کلام ہے اس کا اظہار ہے یہ قرآن. تو ہم سے یہ ہمیں خود جو جن چیزوں کے بارے میں, جن حقیقتوں کے بارے میں ہمیں وہ دلائل و براہین دیتا ہے, یہ برہان جو ہم تک آئی ہے اللہ کی طرف سے, اس کے اوپر وہ عمل کرتے بھی ہیں اور لوگوں کو وصیت بھی کرتے ہیں کہ یار آپ اس میں عمل پیرا ہو. اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ساتھ ساتھ وہ انجوائن کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنی دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی جو ایمان کے اندر ان کے ساتھی ہیں.
تو یہ دو چیزوں پہ ہم تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں اگلا، اور وہ ایک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس سے کیا مراد؟ تو ایک میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ ذرا سورہ الانعام پہ اس کی 151 نمبر آیت ہے، اس پہ آئیے. 6 نمبر سورت جی 151 جی پیج نمبر ہے 182 جی جی، اور اس کی یہ 151 نمبر سورہ الانعام 6 نمبر، اس کی 151 نمبر آیت. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں، تمہیں بیان کروں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیے. پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. یہ ہم نے پچھلی اس میں درس میں اگر وہ یاد ہو دیکھا تھا کہ بہت سے ایمان والے خود شرک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بظاہر وہ اہل کتاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. اور شرک کرنے کی وجہ جو تھی، جو ہم نے 39 سورہ میں دیکھی تھی 3 نمبر آیت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو اس لیے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے شدید طریقے سے ایک شدید آپ کو وعید دی ہے کہ آپ نے اس کام پہ نہیں پڑنا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس ہستی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، یہ حرام ہے چیز. یہاں ہے ان الحکم الا للہ، جی اس کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے کا حکم نہیں ماننا. بالکل اصل یہ بالکل. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ یہ بڑی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو بھی شامل کیا، کیونکہ والدین جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر بہت اہم ان کا ایک رول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت و تکریم سے نوازا ہے. اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے، بہت ہی ایک خوبصورت انداز سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین کا اس دنیا میں ساتھ دینا ہے. سوائے یہ جو اوپر والی چیز آ رہی ہے اس کے، یہ ایک اور جگہ پہ اللہ نے منع کیا ہے کہ شرک کے والے سے آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، باقی ہر دنیاوی معاملے میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور بڑی ہی زبردست بات کی ہے. یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے کہ، اور اس دور میں بھی یہ تھا کہ عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. یہاں پہ جو بات ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی مت قتل کرو اپنے اولاد کو، من املاق. اور اللہ کہتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی کہ تمہیں جو اولاد اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کا رزق، ان کی سسٹیننس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، تمہاری بھی اور ان کی بھی. تو اس لیے اس پریشانی میں، اس خوف میں کہ میں ان کو کیسے کھلاؤں گا، ان کی قتل مت کریں، ان کی جان مت لیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور ایک اور چیز جو اللہ نے کہا ہے کہ فواحش کے قریب مت جانا. فواحش میں 3 چیزیں شامل ہیں. ایک تو ٹھیک ہے وہ بہت سے کبیح گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں زنا بھی آتا ہے، دوسری چیزیں بھی جو بہت واضح کبیح طور پہ ہمارے نظر میں، معاشرے کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ان کے قریب نہیں جانا. ایک چیز جو ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو شخص ہوتا ہے، جو بہت زیادہ زبان درازی کرتا ہے، اس کو بھی فواحش کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر جو تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ طبیعت کا بخیل پن، کہ اگر آپ بخیل ہیں تو یہ بھی ایک فحش کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ، یعنی دنیاوی لحاظ سے یا آپ ان پرسن کو یا آپ نے اس طرح کے کبھی کاموں میں مبتلا ہیں تو ان کے پاس مت جائیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کریں کسی بھی جان کو الا بالحق، سوائے اس کے کہ قانون کی پاسداری کے حوالے سے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت ہے. ذالکم، آگے یہ آخری جو پارٹ ہے اس آیت کے، اس پہ غور کیجیے گا. ذالکم وصاکم، یہ وصیت ہے تم سب کو، بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. عقل مندوں سے بات ہو رہی.
عقل مند وہ لوگ جو وحی کے تابع رکھتے ہیں، اپنی وحی کی پیروی کرتے ہیں. اور اگلی ایک اور وصیت آ رہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر وہ احسن لفظ یوز کیا ہے کہ انتہائی احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ نے اگر جانا ہے تو یتیم کے مال کو استعمال کرنا ہے، جب تک کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ خود اپنا بوجھ اٹھا لیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور یہ وہ چیز آ گئی جس کی ہم پیچھے بھی بات کر کے آئے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے. تو آپ کی چاہے دنیاوی لحاظ سے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں، آپ کے حقوق و فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے، یا آپ نے کوئی چیزوں کا لین دین کرنا، آپ نے میزان پورا بیلنس آپ کا پورا ہونا چاہیے. کوئی ڈنڈی مت ماریں اس چیز کے اندر. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ کہتے ہیں کہ کسی جان پہ اللہ اس کی بوجھ، اس کی جو طاقت ہے، اس کو اٹھانے کا جو اس میں ہمت ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی آپ کی جو بھی سرکمسٹینسز ہیں، آپ جس بھی حالات میں رہ رہے ہیں، آپ کی پوچھ گچھ صرف اس والے سے ہونی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ عدل کرو، انصاف سے کام لو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور اگر اللہ کے لیے عہد کرو تو اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو وصیت کر رہے ہیں، یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کا ہمیں بولا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ تذکیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو خود تذکیر لینا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے وصیت ہے. اور آگے ایک اور آخری وصیت جو میں اس میں آ رہی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے جو کیا ہے، مستقیماً. یعنی آپ سمجھیں کہ جو بیلنس کے اندر وہ جو ایک راڈ ہوتی ہے نا، بیلنس کی راڈ، جو تکڑی کی راڈ ہوتی ہے، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں مستقیم. وہ چیز جو میانہ روی جس کے اندر ہوتی ہے، ایکسٹریمز نہیں ہوتی. اب بیلنس میں کسی بھی جگہ ایکسٹریم ہوگی تو وہ ٹلٹ آ جائے گا. یعنی آپ زیادہ بہت لبرل ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ متشدد ہو رہے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے، میانہ روی. اور ساتھ ساتھ مستقیمہ ہوتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے. وہ سیدھا راستہ جو کیا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. فَاتَّبِعُوهُ. کس کی اتباع کرنی ہے؟ بس آپ نے صرف اللہ کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. تو اگر آپ کا مقصود اللہ کی ذات ہے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے رسول کی صراط پہ چلیں. جو اللہ نے ہمیں یہ قرآن اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے، اس کی اتباع کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اب کیا ہے، اللہ نے ساتھ فرمایا کہ اور رستوں کی پیروی مت کرنا، لوگوں کی بنائی ہوئی شریعتوں میں مت چلنا، لوگوں کی بنائی ہوئی اپنے احکامات کی کتابوں پہ مت چلنا، یا ان کے بنائے ہوئے سسٹم سے مت چلنا. وہ جتنے چاہے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا جتنے بھی کئی قسم کے لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین ہیں یا وہ جو نظام ہے، ان کے پیچھے مت چلنا. فرقہ واریت کا شکار مت ہونا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. آپ اس کے اس رستے سے ہٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے الگ ہو جائیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ ایک اور وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ متقی بنیں، تاکہ ہم اس کے ڈسپلن میں آ جائیں. یعنی اللہ کی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ متقی بنیں، گاڈ کاشسنس اپنے اندر آپ کے آئے، تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ 3 نصیحتیں یہاں پہ آپ کے سامنے وصیتیں آ رہی ہیں. یہ وہ الحق کی وصیتیں ہیں. یعنی ایک تو الحق اللہ کی ذات ہے، وہ الٹیمیٹ حقیقت ہے، اور یہ کلام جو ہے اس کا اپنا کلام ہے. یہ کلام حق پر مبنی ہے. یہ ساری باتیں کرنے سے معاشرے کے اندر توازن آتا ہے، اس کا فساد ختم ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ امن میں آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ ایمان والوں کو کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی چیز کی وصیت کرنی ہے اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, اور اسی چیز کو جاری رکھنا ہے معاشرے میں. تو یہاں سے اب آخری جو پارٹ تھا اس سورہ کا, سورہ العصر کا, وَتَسَوْا بِالْحَقِّ وَتَسَوْا بِالصَّبْرِ, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, اس کے حوالے سے تھوڑا سا وقت صرف کر لیتے ہیں. صبر جو ہے, صبر کہتے یہ ہیں کہ کسی بھی شخص کا کسی مطلوبہ چیز کے لیے کے حصول کے لیے برابر مصروف رہنا. برابر آپ نے ایک نارملی ہم سنتے ہیں صبر کے حوالے سے ہمیں جو مطلب بتایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار برداشت کر لو. آپ کو اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی آپ کے اوپر برے حالات آ گئے ہیں, تو آپ کیا کر لیں یار, صبر کر لیں, برداشت کر لیں. اچھا, اس میں اس مطلب میں اور قرآن کے اندر جو مطلب ہم ابھی دیکھیں گے چل کے, ایک بہت بڑا آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. قرآن کا جو ہے مطلب صبر کا وہ بہت ہیوی ہے, بہت بہت آپ کو لوڈڈ نظر آئے گا. لیکن جو صبر ہمیں کہا جاتا ہے وہ بہت پیسمسٹ ہے کہ یہ صبر کر لو, کچھ کر نہیں سکتے تم, بس اب تم برداشت کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ. لیکن قرآن ہمیں جو صبر سکھاتا ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ایک شکل دیتا ہے, مختلف شکل دیتا ہے. اس لفظ کا عربی میں جو مفہوم ہے وہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہے. ابھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کا کسی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے برابر مصروف کار رہنا, اس سے مراد یہ ہے صبر سے لغت کے مطابق. صبر جو ہے اس کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بادل آسمان پہ پانی سے بھرے جمع ہوئے ہوتے ہیں, پانی گر نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے مسلسل ایک بادل آ کے ٹھہرا ہوتا ہے, اس کے لیئرز پہ لیئرز جمی ہوتی ہیں اور وہ پانی کو ریٹین کیے ہوئے ہوتا ہے. وہ یا آپ سمجھیں کہ ایک پہاڑ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے, یا چٹانیں چاہے وہ لوہے کی ہے یا پتھر کی ہے جو ایک دوسرے پر پڑی ہوتی ہیں, ایک بوجھ ڈال کے پڑی ہوتی ہیں. یعنی اس بوجھ کو اٹھانا, وہ برداشت کرنا, اور اس کو اس وزن کے وجہ سے اپنے آپ کو یہ منزل سے نہ ہٹنے دینا, اپنے آپ کو, اپنا جو دل آپ کا جو ہے نا وہ ہر وقت اس منزل کی طرف بڑھتے رہنے پہ آپ کو مائل رکھے. یعنی وہ چیز جو آپ کے صبر, یعنی وہ استقلال اور وہ ثابت قدمی ہے جو لوگ آپ کو جتنا مرضی یا آپ کو حالات جتنا مرضی آپ کو تھکا دیں, لیکن آپ مسلسل آپ کے جو قدم ہے منزل کی طرف اٹھتے چلے جائیں. یہ چیز ہے صبر کا مفہوم, اور یہی چیز آپ کو قرآن مجید میں مختلف آیات میں نظر بھی آتی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ سورہ المدثر کی 7 نمبر آیت ہے, 74 نمبر سورہ اور 7 نمبر آیت. جی صفحہ ہے 750. یہاں پہ ہے, بہت مختصر آیت ہے, والی ربی کا فصبر, والی ربی کا فصبر, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنے رب کے لیے کیا کریں, صبر کریں. کیونکہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا, اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں, چیز کرتے ہیں, یعنی اپنے رب کے لیے آپ ثابت قدم رہیں. جو رب ہے, اللہ ہے ہمارا, جب آپ اس کے اوپر, اس کے ساتھ صبر کو منسوب کرتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اینکر کر لیتے ہیں ایک انفیلنگ سپورٹ کے ساتھ. جیسے عروۃ الوثقیٰ بھی ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کہ ایک ایسی سپورٹ پھر آپ کو مل جاتی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. لنفسام کہاں, نہ ٹوٹنے والا سہارا. تو اپنے آپ کو, جو آپ کی اسٹرگل کا مقصود ہے نا, وہ آپ اللہ کی ذات کو رکھیں. اور یہی چیز اب آپ دیکھتے جائیں آپ کو کہ آگے کہاں کہاں پہ یہ مثالیں نظر آئیں گی, چاہے وہ انبیاء کی ہیں, چاہے وہ آپ کو رسول جو ایمان والے تھے ان کی ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. چاہے اس کے لیے آپ میرے خیال 3:142 سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ پیج ہے اس کا 83. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم گمان کرتے ہو یا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. 142 142.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بغیر اس کے کہ اللہ جب تک یہ نہ جان لے کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ یہ نہ جان لے کہ تم میں صبر کرنے والا کون ہے. تو ٹیسٹ جو ہے ہمارا وہ جہاد، یعنی وہ جو اسٹرگل ہے اللہ کی، اس کے اندر اللہ نے دیکھنا ہے کہ ثابت قدم کون رہا ہے. تو جب تک آپ یہ ثابت قدموں کو اللہ معلوم نہیں کر لیتے اس دنیا میں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ چیز جو ہے آپ کو 2:177 میں بھی نظر آئے گی، 2:177 میں، ثابت قدمی کے حوالے سے. بہت زبردست آیت ہے، آیت بر کہتے ہیں اسے. لیکن میں آپ کو صرف ایک اس کا حصہ دکھانا چاہ رہا ہوں نیچے سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی کیا ہے. نیکی جو کرتے ہیں لوگ، یعنی جو ابرار ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی سختی اور تکلیف کے اندر یا مارکہ کارزار میں، یعنی جب کوئی لڑائی کا وقت آ گیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ثابت قدم رہتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں انہوں نے صبر کر کا مطلب ثابت قدمی دکھایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ برداشت کر کے بیٹھ جائیں گے. اب آپ پوری عزم، ہمت، استقلال سے اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے. یہ پیسمزم نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں یہ ایکٹیویزم ہے. اب آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایکٹیویزم کی طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جد و جہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے ہر طرح کے حالات میں، چاہے وہ آپ کو آپ کی پرسنل زندگی میں کوئی مصائب و علام آ گئے یا آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط ہو گئی، کوئی پریشانی، جس طرح دوسری ایڈورس طاقتوں کی طرف سے کوئی چیز آ گئی. اور یہ دیکھیں اگر آپ اس کی کیا خوبصورت مثال ملتی ہے ہمیں. انہوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں کا ہے اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں، جو اپنی بات کو سچ کر دکھانے والے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. 865 ذرا دیکھ لیجئے اور دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صابر لوگ کون ہوتے ہیں. یہ دیکھیے، حیران ہو جاتا ہے انسان. یا ایھا النبی حرد المؤمنین جی علی القتال. یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، یعنی اے نبی آپ جو مومنین ہیں، جماعت مومنین، ان کو قتال کی، جنگ کے حوالے سے ترغیب دیجئے. یعنی جنگ کا موقع آ گیا اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اب ترغیب دے رہے اپنے ساتھیوں کو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ این یکم منکم 20 صابرون، اگر تم لوگ 20 صابر لوگ ہو، 20 ثابت قدم لوگ ہو تو کیا ہوگا؟ یغلبوا 200، تم لوگ 200 لوگوں پہ کامیابی ملے گی، تمہیں غلبہ ملے گا. یہ اللہ بتا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں صابرین کو. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّيَّةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور ساتھ کہہ رہے اگر تم لوگ صرف 100 لوگ ہو، 1000 لوگوں پہ تمہیں غلبہ مل جائے گا، کیونکہ یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ کوئی سمجھ سوچ نہیں رکھتے. صرف کیا کرنا پڑے گا؟ تم لوگوں کو صابر ہونا پڑے گا، ثابت قدم ہونا پڑے گا. اور اب یہاں سے آپ دیکھیے 3:146 میں کہ اللہ کے رسول جو تھے، اللہ کے جو نبی تھے، ان کا اسوہ کیا تھا. یہ مثال بھی ہم نے جو مومنین کے حوالے سے دیکھی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان اگر آپ نے لانا ہے نا تو ان کی مثال فالو کرنی ہے آپ نے. یہ ان کا ایمان اصل میں بینچ مارک ہے اللہ کی نظر میں. اور یہ دیکھیے 146 ہے، 146 جی 84 صفحہ ہے جی. یہ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے اللہ کے انبیاء کے حوالے سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت سے انبیاء جو گزرے ہیں، جنہوں نے قتال کیا ہے، جنہوں نے اسٹرگل کیے اپنی جان و مال کے ساتھ.
اور ماہو ربیون کثیر، اور بہت کثیر تعداد میں ان کے ساتھی بھی جو ان کے ساتھ شامل تھے، ان کے فالوورز جو تھے انہوں نے بھی فما وہانو، انہوں نے کوئی بھی چیز جو تھی نا ان کے دل میں کوئی فینٹ آف ہارٹ نہیں ہوا، انہیں دل کی کوئی کمزوری، وہان جو ہے دل کی کمزوری یا فزیکل کمزوری بھی ہوتا ہے، دل کی کوئی کمزوری ان میں نہیں آئی. لما اصابہم، اس سبب کہ وہ جو مصیبتیں آتی ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ایمان کے حوالے سے، اللہ کی رسالت کو پھیلانے کے حوالے سے جو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ان کے اندر کسی قسم کا وہن نہیں آیا، ان کا دل ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ڈگمایا. وما ضعف، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، ومستکانوا، نہ ہی انہوں نے کوئی عاجزی یعنی وہ دباؤ پن میں شکار نہیں ہوئے کہ یار یعنی اپوزیشن بہت بڑی ہے، بہت بڑا جتھا ہے، اب ہم ڈر جائیں اور دب کے بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ. واللہ یحب الصابرین، یہ لوگ تھے ثابت قدم لوگ اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آپ سوچیں نبی جب اپنی موومنٹ کا آغاز کرتا ہے اکیلا ہوتا ہے، تنہا اکیلا نکلتا ہے باہر، پورا معاشرہ اس کے خلاف ہوتا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا اس کا، اور اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے ثابت قدمی سے وہ بوجھ اپنا جو ہے نا رسالت کا جو اللہ اس پہ ڈالتے ہیں وہ لے کے چلتا ہے معاشرے میں ڈٹرمنیشن کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں آگے، وما کان قولہم، ان کا قول کیا ہوتا ہے، اللہ سوائے اس کے، ان قالوا ربنا اغفر لنا، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمیں اپنی پروٹیکشن دے، ذنوبنا جو ہم سے کوئی کمیاں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، وا اسرافنا فی امرنا، یا ہم نے کوئی اسراف کر دیا ہے اپنے کاموں کے اندر، کوئی حد سے بڑھ گئے ہیں. اور کیا کریں، وثبت اقدامنا، یہ ثبات کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی صبر کیا ہے بیسیکلی کہ آپ جو کام لے کے چلیں اس کے اندر ثبات ہو، استقامت ہو. وثبت اقدامنا، اور اپنے کام جو ہے اس کے اندر ہم کیا کریں، ثابت قدمی دکھائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں نصرت فرمائیے ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. یہ آپ دیکھیں تو صبر کا جو مفہوم ہے بڑا کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو بیسیکلی استقلال، ہمت، حوصلہ، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، مقصود آپ کا اللہ کی ذات ہے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ ذات مقصود ہے تو اللہ ڈیفینیٹلی آپ کی نصرت کرتا ہے، اس کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہوتی. اور یہ جو ہے چیز، اس کو 2:153 میں بھی دیکھ لیجئے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے، ان کو کہا ہے کام کرنے کا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، استعانت طلب کرو. جب ہم اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں نا تو اللہ نے استعانت کا، مدد کا ایک طریقہ بتایا ہے، بالصبر والصلاۃ، دو کام کرنے سے، ایک ثابت قدمی دکھائیں اور دوسرا کیا کریں، صلاۃ. یعنی صلاۃ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کی، ان قوانین کی پیروی کرنی ہے، اس سٹرکچر کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ہمیں سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام قوانین کی جو صلاۃ کے اندر شامل ہیں، وہ تمام چیزیں جن کے پیچھے چلنے سے، جن کے اوپر عمل پیرا ہونے سے انسان مصلی بنتا ہے. تو صلاۃ یعنی آپ کا پریکٹیکل ہے کہ آپ وہ اپنا کام کرتے جائیں، اور صبر کیا ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی دکھائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ کن کے ساتھ ہوتی ہے، ثابت قدم لوگوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں صبر کے حوالے سے تو ختم ہوتا ہے ٹاپک. ایک ہاں جی 10:108 بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں ایک آیت صرف آپ کے ساتھ اور میں شیئر کروں گا. 10:108 بڑی اچھی خوبصورت آیت ہے. یہ انکل اعظم نے میری صبح اس کی طرف بھی نشاندہی کی تھی. یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ 273 صفحہ ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی گئی.
سب اب اس کا اتباع کریں اور بائی ڈیفالٹ ان کی فالوورز پہ بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ اس وحی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، قرآن کی، اس قرآن کی. اور کیا کرے؟ وصبر، اور پھر اس کے بعد ثابت قدمی دکھائیں. عمل جب آپ نے کر لیا، اب آپ نے استقامت دکھانی ہے، اب آپ نے عمل اپنا جو ہے نا وہ دکھانا ہے، یعنی قول اور فعل آپ کا ایک ہونا چاہیے اس وحی کے مطابق. اور کیا ہونا چاہیے؟ حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ جو حکومت ہے یعنی جو اللہ کا نظام ہے وہ رائج ہو رہا ہے. یہ اسٹرگل آپ کی کنٹینیو رہنی چاہیے جب تک کہ معاشرے میں یہ چیز نہ مان لی جائے کہ حق حکومت صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. اور اس کلام کی روشنی میں جو جتنا بھی نظام ہے انسانوں کا وہ چلے. جب تک معاشرے کے اندر یہ چیز لاگو نہ ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اس مشن کے اوپر کاربند رکھنا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ بہترین حاکم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہاں سے بس ایک آیت میں آپ سے چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انسان نے خسارہ چوز کیا ہے اس کی جبلت میں، لیکن جو تجارت مومنین نے کی ہے اللہ کے ساتھ وہ آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہے 9:111 میں. تو سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے. یہ پیج ہے 252 پیج ہے. ان کے برعکس جو کافر جو میجورٹی انسان اپنی خسارے والی تجارت کرتے ہیں دنیا میں، یعنی دنیا داری میں پڑھ کے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے، مال و بنون کی تکثیر کے لیے وہ اپنا جو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اور وہ وقت جو آپ کو ایک تھوڑا سا جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا شاید آپ دن کا کچھ حصہ گزار کے آئیں. اس وقت کے اگینسٹ یہ جو وقت ہم سے جا رہا ہے، جو مومنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نظر کس چیز پہ ہوتی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اشترا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشترا کر لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں کس کی؟ اپنی جانوں کی اور اپنے اموال کی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے لیے. تو جنت کی ایکسچینج کر لیتے ہیں اللہ سے دنیا میں. اور کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کے اس سبیل کے لیے، اس قرآن کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے معاشرے میں وہ قتال کرتے ہیں، شدید قسم کی اسٹرگل کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. یہ وعدہ علیہ جو لفظ ہے یہاں پہ جو میننگ ہے اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ چیز کر لی ہے، لاگو کر لی ہے اپنے لیے، اس کے اپنے ذمہ لے لی ہے، اس کی ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کہ اس وعدے کو وہ سچا کر کے دکھائیں گے. یہ جو وعدہ پیچھے اللہ نے کیا ہے جنت کا دینے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس کا سچا کرنا. اور یہ وعدہ پہلے جو اقوام تھی، اہل کتاب تھے، تورات میں بھی ان سے کیا گیا تھا، انجیل میں بھی کیا گیا تھا، اور اب قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوش ہو جاؤ اس بشارت پر. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یعنی اس تجارت پر تمہارے لیے بشارت ہے، خوشی ہونی چاہیے تمہیں کہ جو تم نے کی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ جان رکھو کہ یہ فوز عظیم ہے، یہ ایک ہائیسٹ سکسیس ہے. دنیا میں ہماری سکسیس کیا ہوتی ہے؟ گاڑی، نوکری، بنگلہ، مال، دولت، کوئی بھی آپ سٹیٹس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جو بھی جس کی بھی ایک سکسیس کی ڈیفینیشن ہے. اصل سکسیس اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں. مومنین کے لیے سکسیس کیا ہے؟ جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے جنت میں گزرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیں آخرت کے اندر. تو یہاں پہ سورہ العصر کو ہم ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ.